السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، عزیز طلبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا گرامر لیکچر نمبر 19 حروف کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے حسب سابق ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ عزیز طلباء، آج ہم حروف کے متعلق پڑھیں گے۔ حروف عطف، حروف تردید، حروف استدراک، حروف استثناء اور حروف شرط و جزا۔ امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ آئیں گی، لہذا ہم شروع کرتے ہیں۔ حروف عطف، حروف عطف وہ کلمات جو دو جملوں کو ملائیں، یعنی دو جملے ہوں ان کو آپس میں ملا دیں، وہ حروف عطف کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ ان میں پہلے جملے میں بعد والے جملے میں ربط پیدا کر دیں، انہیں حروف عطف کہتے ہیں۔ حروف عطف کون کون سے ہیں؟ اور، بھی، پھر، کر، وا اور نیز۔ ہر ایک کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور اسلم اور انور بازار گئے۔ اب اسلم اور انور، اب ان دونوں کا آپس کے اندر اس نے ربط جوڑ دیا، یعنی اسلم اور انور جو ہے وہ بازار گئے، یعنی ربط جوڑنے کے لیے، دو جملوں کو ملانے کے لیے۔ اب اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ جس پر عطف ڈالا جائے گا عربی کے اندر اسے معطوف علیہ کہتے ہیں، اور جو دوسرا اسم ہوگا یا کوئی بھی چیز ہوگی وہ کیا ہوگا؟ معطوف ہوگا۔ یعنی اس میں اسلم معطوف علیہ، وہ حرف عطف اور انور معطوف ہوگا۔ اگلی مثال دیکھیں بھی، انہوں نے لکھا بھی اور پڑھا بھی۔ لکھا بھی اور پڑھا بھی، تو دو جملوں کے اندر ربط جوڑ دیا۔ پھر وہ سکول سے گھر آیا، پھر کھیلنے چلا گیا، یعنی ربط جوڑ دیا ان دونوں جملوں کو آپس کے اندر جو انہوں نے ملا۔ اگلی مثال ہے، وہ لاہور سے آ کر پشاور گیا۔ اب لاہور سے آ کر پشاور گیا، یعنی پہلا اس کا کام تھا لاہور سے آنا، اور پھر اس کے بعد کہاں چلے جانا؟ پشاور چلے جانا، یعنی کر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، وا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حامد خوش و خرم نظر آتا ہے۔ خوش و خرم حروف عطف پہ اکثر جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے، صبح و شام نماز پڑھا کرے، تو یہ وا کا وقت لفظ جو ہے یہ حروف عطف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نیز کا لفظ، انور اور سلطان لاہور گئے، نیز حامد بھی چلا گیا۔ اب یہ ہے بات کے اندر، یعنی کہ ایک چیز رہ جاتی ہے اس کو بعد میں کسی کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، ایک مطلب تو یہ بھی ہوتا ہے۔ دوسرا اس میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے تاکید کرنا بھی ہوتا ہے، جیسے بعض دفعہ پیپر کے اندر جو سوال آتا ہے کہ آپ اس اسم فعل حرف کی تعریف کریں، نیز جملہ اسمیہ کی وضاحت کریں۔ اب اس کے بعد جو ایک اور لفظ ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام بھی ضرور کریں، یعنی تاکید کرنے کے لیے بھی نیز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور ربط جوڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہیں حروف تردید۔ حروف تردید کیا ہے؟ وہ کلمات جو دو چیزوں یا دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے موقع پر بولے جائیں، یعنی دو باتیں ہوں گی، ایک بات پہلے والی کو رد کر دیا جائے گا اور دوسری بات کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ بولا جاتا ہے، یعنی تردید کا مطلب ہو جاتا ہے حروف ایک بات کو رد کرنے والے۔ اب وہ کیا ہے؟ خواہ، چاہے، کہ، یا، یہ حروف ہوتے ہیں جو حروف تردید کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اب ان کی مثالیں دیکھیں۔ خواہ، خواہ وہ آئے یا نہ آئے، میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ اب پہلی بات کو رد کر دیا، یعنی وہ آئے یا نہ آئے، خواہ وہ آئے یا نہ آئے میں ضرور جاؤں گا۔
چاہے امیر ہو یا غریب ہو، اسلام میں سب برابر ہے. یعنی امیر اور غریب کا فرق ختم کر کے اگلی بات کو ثابت کر دیا کہ اسلام میں سب یا آپ خود آئیں یا بھائی کو بھیج دیں. اب اس میں ایک بات کو رد کر دیا جائے، یا آپ خود آئیں یا بھائی کو بھیج دیں، یعنی ایک بات رد، آپ ایک آئے گا آپ میں سے، یعنی پہلی بات رد ہو جائے گی. اس کے بعد ہے حروف استدراک. حروف استدراک وہ کلمات جو کلام سابق کے شبہ کو دور کرے، جو کلام سابق کے شبہ کو دور کرے. اب اس کے اندر دیکھیں، یعنی ایک کلام کے اندر شبہ پایا جاتا ہے، شک پایا جاتا ہے کہ یہ بات ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو چکی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے ہم یہ حروف استدراک استعمال کرتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ اگرچہ، الا، البتہ، بلکہ، پر، سو، گو، ہاں وغیرہ. چند ایک مثالیں دیکھیں. اگرچہ، حاتم اگرچہ مر گیا لیکن اس کا نام باقی ہے. اب استدراک یعنی حاتم اگرچہ مر گیا، اب استدراک یعنی شک و شبہ، یعنی کہ وہ اس کی جو کارکردگی تھی، اس کے کارنامے تھے، اس کی سخاوت جو تھی، وہ کیا ہو گئی، وہ ختم نہیں ہوئی، لیکن اب وہ اگرچہ مر چکا ہے لیکن اس کا نام ابھی سخاوت کی وجہ سے باقی ہے. الا حروف استثنائیہ میں بھی آتا ہے، وہ بھی آج ہم پڑھیں گے. ہم نے بہت سمجھایا، الا وہ اپنے افعال سے باز نہ آیا. الا یعنی کہ ہم نے بہت سمجھایا، یعنی ہماری بات کو اس نے نہ مانا. وہ اپنے افعال سے، الا یہ وہ اپنے افعال سے باز بھی نہ آیا. البتہ وہ بد چلن نہیں، البتہ فضول خرچ ضرور ہے. یعنی پہلا شبہ تھا وہ بد چلن نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، نہیں ہے، لیکن البتہ کے ذریعے سے ہم نے بات ایک اور بھی ثابت کر دی کہ کیا ہوا، وہ فضول خرچ ہے. پر ہمیں بھی سیر کرنے کا شوق ہے پر وقت نہیں ملتا. یعنی سیر کرنے کا شوق تو ہے لیکن وقت ہمیں نہیں ملتا. جو ہوا، ہاں میں نے دیکھا نہیں، ہاں نام ضرور سنا ہے. یعنی یہ کام شبہ تھا، میں نے دیکھا نہیں، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے اس کا نام تو سنا ہوا ہے. حروف استثناء وہ کلمات جو ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کر دے. اب حروف استثناء کون سے ہوتے ہیں؟ وہ الا، بجوز، پر، پھر، جزا، سوا، لیکن، ما سوا اور مگر وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ حروف استثناء ہے. یعنی حروف استثناء کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایک بات کو ختم کر دیتے ہیں، وہ دوسری بات کو جدا کر دیتے ہیں، یا دوسری بات سے الگ کر دیتے ہیں، یا اس کا ایک چیز سے دوسری کوئی تعلق نہیں ہوتا. جیسے الا، آپ سب سمجھدار ہیں الا ماشاء اللہ، یعنی کہ سمجھداری آپ میں ہے الا ماشاء اللہ، یعنی کوئی ایک ہے، یعنی اس کو جو ہم ان سے سمجھداری سے کیا کر رہے ہیں، وہ جدا کر رہے ہیں. بجوز خدا کے ہمارا کون ہے، یعنی اللہ کے سوا ہمارا کون ہے. پر وہ آیا پر مجھے نہیں ملا، یعنی پر سے جو ہے وہ اس بات کو کیا کر دیا، جدا کر دیا. سوا، انجم کے سوا سب حاضر تھے. لیکن سب نے اپنا کام ختم کر لیا لیکن انور دیکھتا ہی رہا. یعنی سب نے اپنا کام ختم کر لیا لیکن انور دیکھتا ہی رہا. ما سوا اللہ کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں. مگر میں نے اسے لاکھ سمجھایا مگر وہ مانتا ہی نہیں. حروف شرط جزا جب کسی بات کو دوسری بات پر موقوف کیا جائے، پہلی بات شرط، دوسری بات جزا ہوگی. یعنی ایک بات ہم نے کی، اس کو دوسری بات پر ہم نے موقوف کر دیا، یعنی اس پر یہ شرط لگا دی، اگر یہ کام کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کرو گے تو یوں نہیں ہوگا، یعنی شرط لگا دینا. جیسے کھیل کے اندر جو ہے شرط لگا دیتے ہیں، اگر یہ جیت گئے تو ہم یہ انعام دیں گے، اگر وہ ہار گئے تو ہم یہ انعام دیں گے. حروف شرط کون کون سے ہیں؟ اگر، جب، جو، گو، جیسا، چونکہ، ورنہ، وگرنہ اور چاند، ہر چاند. اب چند ایک مثالیں ان کی دیکھیں. اگر محنت کرو گے تو امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے. اگر کے ساتھ تو کا لفظ استعمال، اگر آپ محنت کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. جب حکم ملا چلا جاؤں گا، یعنی کہ اب شرط ہے کہ جب بھی حکم ملے گا میں چلا جاؤں گا. جو بوگے سو کاٹو گے، یعنی کہ جو کام کرو گے سو وہ جو ہوگا سو وہی ہوگا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے.
چونکہ اس نے محنت نہیں کی اس لیے فیل ہو گیا. اب چونکہ کے ساتھ اس لیے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اکثر یہ پیپروں میں پوچھا بھی جاتا ہے, فرسٹ سیکنڈ ایئر کے پیپروں میں پوچھا جاتا ہے, اور اس طرح 8th کلاس کے پیپروں کے اندر جائیے پوچھا جاتا ہے. گو حکم تیرے ہم لاکھوں ٹالتے رہے. اگر گو کے میں نے اگرچہ کے بھی آتے ہیں. ورنہ میری رقم ادا کر دو ورنہ دعویٰ دائر کر دوں گا. میری رقم ادا کر دو ورنہ دعویٰ دائر, یعنی کہ اگر رقم ادا کر دو گے تو دعویٰ دائر نہیں کروں گا, ورنہ دعویٰ دائر, یعنی شرط لگا دی. رقم ادا نہ کرنا سبب بنے گا کس کا, دعویٰ دائر کرنے کا. وگرنہ تمہارے شہر میں تمہاری عزت کیا ہوگی. تو یہ بھی استعمال. اس کے بعد ہے یہ ہمارے پاس ہر چند میں نے اسے سمجھایا پھر بھی وہ باز نہ آیا. تو یہ چیزیں تھیں چند ایک جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. امید ہے آپ کو یہ حروف کا بیان سمجھ آئے گا. اس وقت تک مجھے اجازت چاہیے. اللہ حافظ. آپ ہمارے چینل کو یاد رکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ. اس کے بعد ہے یہ ہمارے پاس ہر چند میں نے اسے سمجھایا پھر بھی وہ باز نہ آیا. تو یہ چیزیں تھیں چند ایک جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. امید ہے آپ کو یہ حروف کا بیان سمجھ آئے گا. اس وقت تک مجھے اجازت چاہیے. اللہ حافظ. آپ ہمارے چینل کو یاد رکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.